سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہے، ان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی بھی ثابت ہوئی۔ ان پر اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کا الزام بھی ثابت ہوا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پر سزا کا اطلاق آج سے ہوگا۔ فیصلے کے خلاف انہیں متعلقہ فورم پر اپیل کا حق ہے۔ فیض حمید کو 14 سال کی سزا تاریخی فیصلہ ہے۔ بلاول بھٹو کا رد عمل، کہا فیصلے سے واضح پیغام ہے، فیض حمید غیر قانونی کام کر رہے تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا پاکستان کی تباہی کا آغاز ہوا تو بانی پی ٹی آئی کو فیض حمید اور قمر باجوہ کی اعانت میسر تھی۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا فوج میں خود احتسابی کی واضح مثال سب نے دیکھ لی۔ فیصل واڈا نے کہا 9 مئی واقعات میں فیض حمید، بانی پی ٹی آئی اور پارٹی بھی ملوث ہے، جو بھی ملوث تھا سب کو سزا ملے گی۔ اور پاکستان نے ناروے کے سفیر کو ڈیمارش کر دیا۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر دفتر خارجہ کا سخت اقدام۔ ناروے کے سفیر کی سپریم کورٹ میں ایمان مزاری کیس کی سماعت میں شرکت سفارتی حد سے تجاوز تھا۔ زیر سماعت حساس مقدمے میں کسی ملک کے سفیر کی موجودگی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ناروے سفیر کا اقدام ویانا کنونشن کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاک فوج میں بلا تفریق کارروائی ہوتی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا تھا فیض حمید کیس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے پاک فوج میں ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیاں سنجیدگی سے لی جاتی ہیں۔ بلا تفریق خود احتسابی دوسرے اداروں کے لیے ترغیب ہے۔ ذاتی مفاد کے لیے کوئی اپنا منصب استعمال کرتا ہے تو وہ جواب دہ ہے۔ سہیل آفریدی کی 10ویں کوشش بھی ناکام، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کر سکے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کو داہگل ناکے پر روک دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے پولیس افسر سے کہا اپنے ہی شہریوں کے لیے راستے بند کر دیے گئے، میں وزیر اعلیٰ ہوں، کیوں جانے نہیں دیا جا رہا؟ آپ کو کون غیر قانونی احکامات جاری کرتا ہے؟ پی ٹی آئی ارکان اسمبلی پارٹی کے سوشل میڈیا ونگ پر برس پڑے۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس کا احوال سامنے آ گیا۔ بعض ارکان نے علیمہ خانم پر بھی تنقید کی۔ ایم این ایز نے کہا ہم اڈیالہ پہنچ جاتے ہیں، سوشل میڈیا والے آتے نہیں۔ گھروں میں بیٹھ کر یا بیرون ملک سے تنقید کرنا آسان ہے۔ راجہ ناصر عباس اور سلمان اکرم نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو دھرنا ختم کرنے کا کہا۔ بانی کی بہنوں نے دونوں کی بات نہیں مانی اور بدمزگی ہوئی۔ چند ایم این ایز نے بانی کی بہنوں کی حمایت کی اور دھرنا درست قرار دیا۔ پاکستان نے ناروے کے سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے ڈیمارش کر دیا۔ نارویجین سفیر کی عدالتی کارروائی میں غیر ضروری شرکت پر دفتر خارجہ کا سخت احتجاج۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر دفتر خارجہ کا سخت اقدام۔ ناروے کے سفیر کی سپریم کورٹ میں ایمان مزاری کیس کی سماعت میں شرکت سفارتی حد سے تجاوز تھا۔ زیر سماعت حساس مقدمے میں کسی ملک کے سفیر کی موجودگی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ناروے کے سفیر کا اقدام ویانا کنونشن کے آرٹیکل 41 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ناروے کی مختلف این جی اوز پاکستان مخالف سرگرمی میں ملوث عناصر کی حمایت کرتی رہی ہیں۔ پاکستان نے واضح کر دیا آزاد، خود مختار اور قانون پر عمل درآمد کرنے والی ہارڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے۔ ڈیمارش ثبوت ہے کہ عالمی اصولوں کے مطابق پاکستان اپنی خود مختاری کا تحفظ بخوبی جانتا ہے۔ وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر ترکمانستان پہنچ گئے۔ اشکاباد میں ترکمانی کابینہ کے نائب چیئرمین اور دیگر نے استقبال کیا۔ روایتی لباس پہنے بچوں نے شہباز شریف کو گلدستے پیش کیے۔ دورے کا مقصد باہمی تعلقات، خطے میں تجارتی روابط اور مختلف شعبوں میں اشتراک کو مضبوط بنانا ہے۔ وزیر اعظم ترکمانستان کے صدر سے ملاقات اور اشکاباد میں بین الاقوامی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اویس لغاری اور عطا تارڑ بھی شامل ہیں۔
جھوٹے الزامات لگانے والے یوٹیوبر عادل راجہ نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے معافی مانگی۔ ایکس پر لکھا، لندن کی عدالت نے مجھے راشد نصیر کو 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے مجھ پر قانونی اخراجات بھی عائد کیے۔ 14 سے 29 جون 2022 تک میں نے متعدد ہتک عزت کے الزامات لگائے۔ راشد نصیر پر لگائے گئے جھوٹے الزامات کا میں دفاع نہیں کر سکا۔ عدالت نے قرار دیا میرے راشد نصیر پر لگائے گئے الزامات جھوٹے تھے۔ آج لندن ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عادل راجہ 28 دن تک فیصلے کا خلاصہ تمام پلیٹ فارمز پر نمایاں جگہ پر لگانے کا پابند ہوگا۔ عدالت نے عادل راجہ کو جھوٹے دعوے دہرانے سے روکنے کے لیے سخت ہدایات بھی جاری کر دی۔ کہا، عادل راجہ نے حکم نہ مانا تو توہین عدالت، جرمانہ اور جیل ہوگی۔ عادل راجہ کو تمام ادائیگیاں 22 دسمبر تک لازمی کرنا ہوں گی۔ پنجاب میں بلاول بھٹو کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ پنجاب آپ کا گھر ہے، ہمیشہ عزت و احترام ملے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ایکس پر بلاول بھٹو کے لیے خیر مقدمی پیغام۔ لکھا، بلاول بھٹو کے خوبصورت الفاظ پر شکریہ ادا کرتی ہوں۔ پی پی چیئرمین نے گزشتہ روز کہا تھا، خوشی ہوگی اگر مریم نواز سندھ سے الیکشن لڑے۔ افغانستان پھر دہشت گرد گروہوں کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پاکستان کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ افغان طالبان کے بعض عناصر دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ سلامتی کونسل سے افغانستان سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ کہا، رواں سال افغانستان سے دہشت گردی کے باعث 1200 افراد شہید ہوئے۔ پاکستان میں 2022 سے اب تک 214 افغان دہشت گرد مارے گئے۔ افغانستان میں داعش، خراسان، القاعدہ، کالعدم ٹی ٹی پی، بی ایل اے، ای ٹی آئی ایم کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ افغان علماء کا بیرون ملک مداخلت کے خلاف فتویٰ۔ طالبان حکومت بیرون ملک جا کر لڑنے والے افغان شہریوں کو روکے۔ کابل یونیورسٹی میں علماء کرام کے اجلاس میں قرارداد منظور۔ کہا، افغان طالبان کے سپریم لیڈر نے کسی بھی افغان شہری کو عسکری سرگرمیوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دی۔ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے F-16 طیاروں کی اپ گریڈیشن کی منظوری دے دی۔ ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی نے کانگریس کو پاکستان کے لیے پیکج کی اجازت کا خط بھیج دیا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے امریکی فیصلے کا خیر مقدم۔ امریکی پیکج کی مجموعی مالیت تقریباً $686 ملین ہے۔ پاکستان کے F-16 طیارے ڈیٹا لنک اور ایویونکس اپ گریڈ حاصل کریں گے۔ دبئی میں انڈر 19 ایشیا کپ کیپٹنز ڈے کی رنگا رنگ تقریب۔ ایونٹ میں شریک تمام کپتانوں نے حصہ لیا۔ تقریب میں چمچماتی ٹرافی سے پردہ اٹھایا گیا۔ 8 ٹیموں پر مشتمل ٹورنامنٹ کل سے شروع ہوگا۔ پہلے دن پاکستان کا مقابلہ ملیشیا اور بھارت کا UAE سے ہوگا۔ قومی ٹیم کے کپتان فرحان یوسف کہتے ہیں، سرفراز احمد کی نگرانی میں زبردست تیاری کی ہے۔ امید ہے ٹورنامنٹ میں بہترین کارکردگی دکھائیں گے۔ ICC کا تعصب چھپ نہ سکا۔ T20 ورلڈ کپ کے ٹکٹ پوسٹر سے پاکستانی کپتان غائب۔ بھارتی بورڈ کے کنٹرول کی وجہ سے سلمان آغا کی تصویر نہیں لگائی گئی۔ پوسٹر پر بھارتی، شری لنکن، جنوبی افریقی، آسٹریلوی اور انگلش کپتانوں کی تصویر موجود ہے۔ میگا ایونٹ کی آن لائن ٹکٹ فروخت بھی شروع۔ ٹورنامنٹ آئندہ سال فروری میں بھارت اور شری لنکا میں شیڈول ہے۔ ڈاکٹر وردہ اغوا اور قتل کیس کی تحقیقات کے لیے JIT تشکیل۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ DPO آفس میں 8 رکنی JIT کا پہلا اجلاس۔ کیس کا جائزہ لیا۔ 3-5 دن میں رپورٹ مکمل کرے گی۔ پشاور یونیورسٹی کیمپس کے گرلز ہاسٹل میں طالبہ کی موت۔ پولیس کا کہنا ہے ابتدائی تفتیش میں طالبہ کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ 17 سالہ خوشبخت جناح کالج میں فرسٹ ایئر کی طالبہ کی۔ کراچی کے علاقے میمن کوٹ میں ٹرک کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق، ڈرائیور فرار۔ نارتھ کراچی میں طالب علم کو ٹکر مارنے والے ٹینکر ڈرائیور کو بھی گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ پولیس نے نامعلوم ڈرائیور اور واٹر ٹینکر کے 2 مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر کے جان چھڑا لی۔ واٹر کارپوریشن حکام کا کہنا ہے ٹینکر واٹر بورڈ کا نہیں، تھرڈ پارٹی کا تھا جو بلال نامی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ بلال نے صبح 7:27 پر منگو پیر ہائیڈرنٹ سے 10,000 لیٹر پانی بھرا تھا۔
ٹینکر میں ٹریکر اور QR کوڈ بھی لگا ہوا تھا۔ کراچی میں سانحہ نیپا میں جاں بحق معصوم ابراہیم کے والد نے ڈھکن لگاؤ مہم شروع کر دی۔ شاہ فیصل کے مختلف علاقوں میں موٹر سائیکل کے ذریعے گٹر کے ڈھکن پہنچائے۔ کہتے ہیں میرا بیٹا گٹر میں گر کر دنیا سے گیا، اللہ کسی اور والدین کو یہ دن نہ دکھائے۔ پولیس نے گٹر کا ڈھکن چوری کا پہلا مقدمہ درج کر لیا۔ بغدادی پولیس نے احمد شاہ بخاری روڈ کے قریب سے آصف نامی ملزم کو ڈھکن سمیت پکڑ لیا۔ پولیس کا کہنا ہے 15 پر گٹر کا ڈھکن چوری ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ پنجاب میں بیوٹیفیکیشن پلان کے لیے فروری سے مئی تک کا ہدف مقرر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت شہروں کی تزئین و آرائش پر اجلاس میں فیصلہ۔ مریم نواز نے کہا اسسٹنٹ کمشنر کی کارکردگی بھی مانیٹر کی جائے گی۔ کھلے مین ہال، ٹوٹی سڑکوں، گندگی، خراب گرین بیلٹ پر کارروائی ہوگی۔ تجاوزات نظر آنے پر AC کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سندھ میں سردی کی چھٹیوں کا اعلان۔ موسم سرما کی تعطیلات کے سلسلے میں تعلیمی ادارے 22 سے 31 دسمبر تک بند رہیں گے۔ محکمہ تعلیم سندھ نے صوبے میں سردی کی چھٹیوں کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ غزہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش، خیموں میں پانی داخل ہو گیا، بے گھر فلسطینیوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں غزہ بورڈ آف پیس کا اعلان اگلے سال ہونا چاہیے۔ اسرائیل کی شمولیت پر آئس لینڈ کا بھی موسیقی کے مقابلے یورو ویژن کا بائیکاٹ۔ آئس لینڈ یورو ویژن کا بائیکاٹ کرنے والا 5واں ملک ہے۔ آئس لینڈ کے حکام کا کہنا ہے مقابلے میں اسرائیل کا شامل ہونا درست نہیں۔ شاہین شاہ آفریدی بگ بیش میں برسبن ہیٹ کی گرمی بڑھانے کے لیے بےتاب۔ پیر کو پہلے ہی میچ میں حریف ٹیم میں محمد رضوان کو بولنگ کریں گے۔ کہتے ہیں پاکستانی کھلاڑی ورلڈ کلاس ہیں، امید ہے تماشائی مقابلوں سے لطف اٹھائیں گے۔ نیشنل گیمز میں خواتین کے سوئمنگ مقابلوں میں بھی آرمی کی ایتھلیٹس چھا گئیں۔ 12 گولڈ میڈل کے ساتھ جنرل ٹرافی جیت لی۔ جہاں آرا نبی 8 سونے کے تمغے جیت کر بہترین سوئمر قرار۔ 1500 میٹر مین سوئمنگ ایونٹ میں صرف 3 سوئمر پول میں اترے۔ ہینڈ بال میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی خواتین پہلی بار شریک۔ میڈل جیتنے کے لیے خوب جان لگائی۔ ٹیبل پر آرمی کا راج برقرار۔ میڈلز کی ڈبل سینچری عبور کر لی۔ بابڈا کی دوسری اور نیوی کی تیسری پوزیشن۔ اور دبئی کی فضاؤں میں جھولا جھولتی خاتون نے سب کو حیران کر دیا۔ حیرت انگیز اسٹنٹ کے بعد ایڈونچر کی دیوانی 400 میٹر بلندی سے بے خوف و خطر کود گئی۔ ہوا کے دوش پر سفر کے بعد پیراشوٹ کے ذریعے کامیاب لینڈنگ کی۔ دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا، خواب دیکھنے کی ہمت کرو اور پھر اونچا جھولو۔